إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد حدثنا بطريق القراءة والسماع شيخنا جامع المعقول والمنقول الشيخ حاكم علي الدهلوي رحمه الله تعالى وهو يروي عن عدة مشايخ منهم الشيخ أحمد الله برتاب قري والشيخ عبيد الله الرحماني صاحب المرعاة والشيخ شرف الدين الدهلوي ولنا إجازة عن شيخ العرب والعجم العلامة بديع الدين شاه الراشدي السندي رحمه الله تعالى وهو يروي عن شيخ الإسلام ثناء الله الأمرتسري رحمه الله تعالى وكلهم يروون عن شيخ الكل في الكل السيد نذير حسين محدث الدهلوي رحمه الله تعالى وسند شيخ الكل معروف مذكور في الكتب وقبل قليل قرأ علينا الطالب حسنين حفظه الله قراءة طيبة مباركة فجزاه الله خيرا إلى أمير الدنيا في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين الإمام البخاري رحمه الله تعالى يقول في آخر صحيحه باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے فاضل عزیز الشیخ عدیل گرجاکی حافظ اللہ کا جنہوں نے یہاں مجھے مدعو کیا
اور مسلسل کراچی رابطہ کرتے رہے، جس کی بنا پر آنا ممکن ہو سکا۔ شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ ان کی اس دعوت کی وجہ سے مجھے آپ تمام احباب کی اللہ کی رضا کے لیے زیارت کا موقع مل گیا، ورنہ اس کرسی کا میں اہل نہیں ہوں کہ اس پر شکریہ ادا کروں، لیکن اس دعوت کے ذریعے آپ تمام احباب اور تمام اخوان کا، بزرگوں کا زیارت کا موقع بن گیا۔ یہ زیارت میرے نزدیک بہت بڑی نعمت اور سعادت ہے۔ ایک حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وجبت محبتی للمتظاہرین فی، جو میرے بندے میری خاطر ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ان بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی ہے، میں ضرور ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو یہ آج کی ملاقات اور زیارت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے، نہ کوئی دنیا کا طمع مقصود ہے، نہ کسی تشہیر کی نیت ہے، اور نہ ہی کوئی زندہ باد مردہ باد کے نعرے، صرف اللہ کی رضا کے لیے حاضری ہوئی ہے، اور آپ تمام احباب کی زیارت نصیب ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کے بمصداق ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، اور جو صلہ اس زیارت کا ہے قیامت کے دن وہ ہمیں عطا فرما دے۔ نبی علیہ السلام کے ایک حدیث کے مطابق جب قیامت کا دن ہوگا اور سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے میدان محشر میں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، این المتحابون بی، یا این المتحابون بجلالی، میری خاطر محبتیں کرنے والے اور زیارتیں کرنے والے کہاں ہیں؟ ان کے لیے دو اعزاز ہیں، لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء، ان کے لیے میں نے نور کے ممبر تیار کر رکھے ہیں جن پہ ان کو بٹھاؤں گا، اتنا قریب بٹھاؤں گا کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں گے۔ دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی، کہ آج میں ان سب کو اپنے عرش کے سائے تلے لے لوں گا، انہیں اس یوم الحشر کی گرمی سے بچاؤں گا جہاں سورج ایک میل کے فاصلے پر ہوگا، اتنا خطرناک پسینہ بہہ رہا ہوگا کہ وہ لوگ دعائیاں دیں گے، اللہم ارحنی منہ ولا الی النار، کہ یا اللہ اس پسینے سے بچا لے، خواہ جہنم میں ڈال دے۔ تو یہ سایہ، رحمت کا سایہ عطا فرماؤں گا اپنے عرش کا ان لوگوں کو جو میری خاطر ملاقاتیں کرتے تھے، زیارتیں کرتے تھے اور محبتیں کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت اس حدیث کے بمصداق ہمیں یہ دونوں اعزاز عطا فرما دے۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا، یہ ٹریفک نے ہمیں تقریباً 1.5 گھنٹہ لیٹ کر دیا، قدر اللہ ما شاء فعل، تو چند باتیں عرض کر کے بات کو سمیٹتے ہیں۔ آخری صحیح بخاری کا باب آپ نے سنا، اور یہ آخری باب جو ہے صحیح بخاری کے آخری چیپٹر کتاب التوحید کا باب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التوحید اپنی صحیح کے آخر میں لائے، یہ تنبیہ کرنے کے لیے کہ آپ کا آخری عمل توحید ہونا چاہیے۔ ویسے توحید ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر لمحہ، ہر عمل کی قبولیت کی اساس عقیدہ توحید ہے،
لیکن دنیا سے جاؤ تو توحید خالص کے ساتھ جاؤ، یہ ضروری ہے سب کے لیے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو بندہ اس طرح مرے کہ اس کو علم ہو لا الہ الا اللہ کا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مرتے وقت علم ہو اس کو۔ یہاں ایک اور حدیث سمجھ میں آتی ہے، جامع ترمذی کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس بندے کو موت سے قبل کلمہ پڑھنا نصیب ہو جائے، لا الہ الا اللہ پڑھنا نصیب ہو جائے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان دونوں چیزوں کو جمع کریں تو یہ علم سامنے آتا ہے کہ خالی کلمے کا تلفظ کافی نہیں ہے، زبان سے ادا کر دینا کافی نہیں ہے، جب تک اس کا علم نہ ہو۔ تو دنیا سے جاؤ خالی تلفظ نہ ہو۔ بہت سے لوگ ان کی زبانوں پر کلمہ جاری ہوتا ہے مگر وہ کلمے کے معنی سے آ رہی ہیں، اس کے علم سے آ رہی ہیں۔ تو خالی تلفظ نطق نہیں بلکہ اس کلمے کا علم ہو اور اس کے علم کے ساتھ جائیں، وہ انسان جنتی ہے۔ تو اسی لیے یہ کتاب التوحید صحیح بخاری کا آخری کتاب، آخری چیپٹر، کہ توحید ہر بندے کی اول و آخر ضرورت ہے، لیکن بالخصوص خاتمے کے وقت بندہ توحید کے فہم پر ہو اور توحید کے علم پر ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، انسانوں کے اعمال کی جو قبولیت ہے اس کا مدار انسان کے خاتمے پر۔ تو خاتمہ عقیدہ توحید پر ہو، توحید کے فہم پر ہو، تو اس انسان کو جنت حاصل ہو جائے گی اور نصیب ہو جائے گی۔ اس حکمت کی بنا پر امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید سے اس کتاب کا اختتام کیا۔ کتاب التوحید سے جو آخری حدیث ہے اس میں اس موضوع کا بڑی قوت کے ساتھ ذکر ہے۔ حدیث ابھی آپ نے سنی، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ یہ دو جملے جو ہیں زبان پر ہلکے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں اور اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہوں گے۔ وہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سبحان اللہ یہ معنی ہے لا الہ کا، وبحمدہ معنی ہے الا اللہ کا، یعنی اختتام اس کلمے پر ہو تو قیامت کے روز جب اعمال تولے جائیں گے تو اللہ کے میزان میں توحید کا وزن سب سے بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ توحید تنزیہی ہے اور بحمدہ توحید اثباتی ہے، آگے وضاحت کریں گے۔ تو اسی عظیم علم پر صحیح بخاری کا اختتام ہوتا ہے کہ یہ دو کلمات قیامت کے روز تولے جائیں گے اللہ کے میزان میں اور بڑا ان کا وزن ہوگا، اور وہاں کامیابی کی اساس نیکیوں کے پلڑے کا بھاری ہونا ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق جب اعمال تولے جائیں گے تو جس کی نیکیاں گناہوں سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئیں وہ جنت میں جائے گی، اور جس کے گناہ نیکیوں سے ایک ذرے کے برابر بڑھ گئے وہ جہنم میں جائے گی۔ اتنا دقیق یہ حساب، اتنی باریک بینی سے کہ یہ ترازو ایک ذرے کے فرق کو ظاہر کرے گا، ایک ذرے کے فرق۔ تو وہاں ضروری ہے کہ ہمارا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو، اس میں ثقل ہو، اور سب سے زیادہ ثقل جو ہے وہ عقیدہ توحید پر، توحید کی معرفت پر، اس کلمے کے فہم پر سب سے زیادہ ثقل۔ سبحان اللہ بحمدہ، نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح مسلم میں کہ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ، کہ سبحان اللہ جو ہے یہ ایک کلمہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا،
اور الحمدللہ پورے میزان کو بھر دے گا۔ اور ایک حدیث میں تملأانی ما بین السماء والارض، کہ یہ دونوں چیزیں مل کر، سبحان اللہ والحمدللہ، دونوں مل کر 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک جو خلا ہے، اس پورے خلا کو اجر و ثواب سے بھر دے گا، سبحان اللہ وبحمدہ۔ مگر ایک بار یا 2 بار کہنا نہیں، بلکہ جو آپ کی زندگی ہے وہ پوری زندگی سبحان اللہ وبحمدہ کی منہج پر گزرے۔ ترازو بہت بڑا ہے، ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینیں سما سکتی، اتنا بڑا ترازو، اور یہ بھر جائے۔ غور کریں آپ کیسے بھرے گا؟ ان 2 کلمات کی برکت سے۔ لیکن 1-2 بار کا نطق نہیں، کافی نہیں، بلکہ پوری زندگی آپ کی سبحان اللہ کے منہج پر گزرے، وبحمدہ کے منہج پر گزرے۔ سبحان اللہ کا منہج کیا ہے؟ وہی جو لا الہ ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اللہ پاک ہے، یہ توحید تنزیہی، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی سے پاک، توحید تنزیہی کا کلمہ ہے۔ اس پر زندگی بھر کے لیے قائم ہو جاؤ۔ اور یہ بات معلوم ہے، اللہ کی جناب میں جو نقص منسوب کیا جاتا ہے، وہ سب سے بڑا نقص اللہ کا شریک مقرر کرنا، شرک۔ اللہ کی جناب میں یہ سب سے بڑی کمی منسوب کی جاتی ہے کہ اس کے شریک ہے۔ اور شراکت کا نظام یہ ضعف کو ظاہر کرتا ہے، کمزوری کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ کا بزنس ہو، کاروبار ہو، خوب پرافٹ کما رہے ہیں، اس پرافٹ میں کسی کو تقسیم شریک کرو، کمی ہوگی تو شریک کرو کہ کاروبار بڑا ہے، میرے پاس سرمایہ کم ہے، تو آپ ساتھ مل جائیں تاکہ اس کاروبار کو سنبھال سکیں۔ یا افرادی طاقت میرے پاس کم ہے، آپ ساتھ مل جائیں، دونوں مل کر اس کاروبار کو چلاتے ہیں، تو کوئی نہ کوئی کمی ضرور ہے، تب آپ کو پارٹنر مقرر کرتے، کاروباری شریک مقرر کرتے۔ تو اللہ کا شریک مقرر کرنے کا کیا معنی ہے؟ اس ذات میں کون سی کمزوری ہے، کون سا نقص اور عیب ہے کہ تم نے ان مخلوقات کو اللہ کے برابر کر دیا؟ یہ سب سے بڑا نقص ہے۔ تو سبحان اللہ کا معنی یہ ہے کہ یہ عقیدہ بنا لو، اللہ ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔ قوم نوح سے شرک کا آغاز ہوا، ہر نبی کے دور میں شرک ہوتا رہا، خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شرک ہوا، آج تک ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ میرا یہ عقیدہ ہے اللہ ہر شریک سے پاک، ہر شرک سے پاک، اس پر قائم ہو جائے، ڈٹ جاؤ اس پر۔ یاد رکھو توحید خالی نفی کا نام نہیں اور خالی اس بات کا نام بھی نہیں۔ اگر آپ ایک اللہ کی عبادت کرتے رہیں، دل میں اس کا ایک تصدیق اور یقین بھی ہو، زبان پر اقرار بھی ہو، عملی طور پر ایک اللہ کی عبادت کرتے ہو، آپ نے شرک تو نہیں کیا، تو آپ کی توحید مکمل اور قابل قبول ہے؟ نہیں، وہ توحید قابل قبول نہیں۔ جب تک سارے معبودان باطلہ کا انکار نہ کرو، یہ درگاہیں، یہ آستانے، کوئی اجمیر کی، کوئی لاہور کی، کوئی کراچی کی، کوئی پاک پتن کی، کوئی گولڑا کی، جب تک ان کا انکار نہ کرو، آپ کی توحید نہ مکمل ہے اور نہ قابل قبول۔ یہ سبحان اللہ، اس پر زندگی بھر کے لیے قائم ہو جاؤ۔ 50 سال کی زندگی ہو، 60 سال کی زندگی، 100 سال کی، اگر یہ عقیدہ کار فرما ہے توحید نفیاً و اثباتاً، تو یہ سبحان اللہ ایک ہی کلمہ اللہ تعالیٰ کے آدھے میزان کو بھر دے گا
اتنا بڑا میزان ہے کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں سما سکتی، اتنی عظیم نیکی توحید کی۔ باقی آدھا میزان وبحمدہ، اس باتی توحید ہے، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، اس کو مان لو۔ اس امتحان میں بڑے لوگ فیل ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ کے امتحان میں بھی اور وبحمدہ کے امتحان میں بھی۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، کیوں اللہ کے لیے ساری تعریفیں؟ اس کو بولتے ہیں حمد مطلق، اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ کے لیے کمال مطلق ہے، کمال مطلق۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جتنے بھی نام، جتنی بھی صفات، جتنے بھی افعال، ان میں کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ کسی نام میں، نہ کسی صفت میں، نہ کسی فعل میں، کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک شراکت کی نفی، دوسرا کمال کا اثبات، نقص کی نفی۔ یہ دو چیزیں مانیں گے وبحمدہ کے تعلق سے۔ یہ دو چیزیں سورہ اخلاص میں مذکور ہیں۔ قل هو اللہ احد، چھوٹی سی سورت ہے، ایک لائن کی، انہا تعدل ثلث القرآن، یہ ایک سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ کیوں؟ 3 بار پڑھیں قل هو اللہ احد، پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب مل جائے گا۔ یہ توحید کا مرقع، اسماء و صفات کی توحید ہے۔ اس میں اللہ کے 2 نام ہیں، ایک احد اور ایک صمد، جو پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے۔ اس کو پوری طرح سمجھو اور مانو۔ احد کا کیا معنی؟ وہ اکیلا ہے۔ کس لحاظ سے؟ ذات کے لحاظ سے، اسماء کے لحاظ سے، افعال کے لحاظ سے اکیلا ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، رحمان ہونے میں اکیلا، کوئی شریک نہیں، سمیع و بصیر ہونے میں اکیلا، کوئی شریک نہیں، حی و قیوم ہونے میں اکیلا ہے، کوئی شریک نہیں۔ یہ احد، یعنی احد وہ اللہ کا نام ہے جس کا اطلاق اللہ کے سارے ناموں پر، اسماء و صفات کی توحید کی اساس ہے، یہ اس کو احد مانو۔ اور صمد، اس میں کمال کا معنی، اللہ کامل ہے اپنی ذات کے اعتبار سے، کامل اپنے اسماء کے اعتبار سے، کامل ہے رحمان ہونے کے لحاظ سے، رحیم ہونے کے لحاظ سے، کامل ہے سمیع و بصیر ہونے کے لحاظ سے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں جو کمال حمد یا حمد مطلق کو ثابت کرتی۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ احد ہے، ذات و صفات میں، اسماء میں احد، اکیلا، کوئی شریک نہیں۔ افسوس یہ کہ لوگوں نے شریک بنا دی، اللہ کے ناموں میں شریک کر لیا، اللہ کی صفات میں شریک کر لیا۔ بس اللہ عالم الغیب ہے، اور نبی بھی عالم الغیب ہے، ولی بھی عالم الغیب ہے۔ یہ صفت کی تقسیم ہے۔ صفت کی تقسیم کا معنی کمال کی تقسیم ہے۔ جس مخلوق کو عالم الغیب کہو گے، اس مخلوق کو بھی حمد کا ایک حصہ دینا پڑے گا۔ یہ حمد کی تقسیم ہے، کمال کی تقسیم، احدیت کی تقسیم ہے۔ ایسے لوگ قرآن پاک کے پہلے امتحان میں فعل ہیں۔ قرآن کا آغاز کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تم نے شرکاء مقرر کر کے اللہ کی ذات کا جو کمال، اس کمال پر حملہ کر کے حمد مطلق کا انکار کر دیا۔ اس باتی توحید، اس کے لیے حمد مطلق ہے، کیونکہ وہ احد اور صمد ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ پوری طرح اللہ کی احدیت کو بھی مانتے ہیں اور صمدیت کو بھی مانتے ہیں۔ اور یہ چیز جنت کی بشارت کے لیے کافی۔ 2 قصے ہیں چھوٹے چھوٹے، ایک صحیح بخاری میں، وہ جو امیر کا واقعہ تھا، دوران سفر و جماعت کراتا تھا۔ صحابہ نے شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اچھی قیادت کی اس نے، لیکن جب بھی نماز پڑھائی تو قرأت کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتا تھا، قل هو اللہ احد سے۔
فرمایا پوچھو ایسا کیوں کرتا تھا؟ پوچھا گیا، اس کا جواب انی احبها انہا صفت الرحمن، مجھے اس سورت سے محبت ہے، یہ سورت شروع سے آخر تک رحمان کی صفات پر مبنی، مجھے اس سے پیار ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اس کو جا کر بتاؤ ان اللہ یحبہ، اس سورت کی محبت کی بنا پر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے، تم اللہ کے محبوب بن چکے۔ اس سورت کا پیار صفت الرحمن، اور صفت الرحمن کا معنی یہ احدیت اور سمدیت، اللہ اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، سارے ناموں میں اور سارے کاموں میں اکیلا یکتا ہے، کوئی شریک نہیں، اور کامل ہے، کوئی نقص نہیں۔ اس کمال اور احدیت کی بنا پر اللہ تعالیٰ ساری حمد کا مستحق ہے، یہ حمد مطلق ہے، ساری حمد۔ تو اس کا فہم ضروری۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دو کلمات، یہ کلمہ تنزیہ سبحان اللہ اور توحید اثباتی و بحمدہ، اللہ کے میزان میں بہت بھاری ہوگی۔ تو اتنا بڑا میزان ان کلمات سے بھرے گا اور بندے کی کامیابی کا باعث بنے گا۔ یہ کتاب توحید، دنیا سے جاؤ توحید کے علم کے ساتھ جاؤ، لا الہ الا اللہ کا علم لے کر جاؤ، علماء سے بار بار رجوع کرو، اس کلمے کا فہم ان سے لو، اس کلمے کا معنی ان سے لو۔ مشکل نہیں، بڑا آسان۔ دو اس کی بنیادیں، دو ارکان ہیں، ایک لا الہ اور ایک الا اللہ، بس۔ لا حرف نفی، کلمہ نفی، ایک چیز کی نفی کر رہا ہے، ایک چیز کا انکار کر رہا ہے۔ اور طلبہ جانتے ہیں اس میں نکرہ پر داخل ہے، اس میں عموم ہے، اس کو بولتے ہیں نفی مطلق، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی نفی مطلق، نہ کوئی عرب میں، نہ کوئی عجم میں، نہ کوئی شمال میں، نہ کوئی جنوب، نہ مشرق اور مغرب، کوئی معبود نہیں، نہ آسمانوں پر، نہ زمینوں پر، نہ زمین کے اندر، نہ کوئی زندہ، نہ کوئی مردہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی جن، نہ کوئی انسان، کوئی معبود نہیں، نہ کوئی حجر، نہ کوئی شجر، نفی مطلق۔ یہ لا الہ کا علم ہے، نفی مطلق اختیار کر لو۔ الا اللہ، یہ اس بات مقید ہے، صرف ایک ذات معبود حق اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کا معنی فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس علم کی فضیلت ہے نا، لا الہ الا اللہ بعد میں، اس کا علم پہلے۔ نفیاً و اثباتاً توحید کو پہچانا، ہر معبود باطل کا انکار اور ایک اللہ الہ حق ہے، اس کا اقرار اور اثبات۔ اس کلمے کے ساتھ دنیا سے جاؤ، اس فہم کے ساتھ، اس علم اور معرفت کے ساتھ جاؤ، اس میں کمی نہ آئے، کوئی کمزوری نہ آئے۔ یہ عظیم الشان کلمہ افضل الذکر ہے، افضل الذکر۔ سفیان ثوری کا قول یاد آ رہا ہے، لیس شیء اقطع لظہر ابلیس من قول لا الہ الا اللہ۔ آپ بہت سے ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں جس ذکر سے ابلیس کی کمر ٹوٹتی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، لیکن فہم کے ساتھ، تلفظ نہیں۔ یہ دین، یہ آپ انسان ہیں، کوئی طوطے نہیں ہیں، رٹے رٹائے چوری چوری کرتے رہو، پتہ نہ ہو چوری کیا چیز نہیں، معرفت۔ ابلیس نے اس کلمے کے معنی سے دور کرنے کی پوری کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہے۔ اکثریت اس کلمے کے معنی سے دور ہے۔ ایک بڑی جماعت پاکستان کی، بڑے بڑے ان کے اجتماعات ہوتے ہیں، لوٹا بستر ان کا شعار ہے، قریہ قریہ گھومتے ہیں۔ وہ اس کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سب کچھ اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ اس کلمے کا معنی نہیں، یہ کلمہ سارے انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، توحید الوہیت۔ جو معنی آپ کر رہے ہیں اس کلمے کے اصل سے بغاوت ہے۔
یہ شیطان کا وار ہے کہ تم لا الہ الا اللہ کا ذکر کے میری کمر توڑو گے، میں تمہاری کمر توڑتا ہوں، معنی سے غافل کر دیا۔ اور مختلف جو ایک چھچورا پن، شعبہ بازی وہ قائم کر دیں، اس کلمے کا ذکر کرو، نماز کے بعد ذکر کرو، حلقے بنا کر ذکر کرو، بتیاں بجھا کر ذکر کرو، گٹھلیوں پر ذکر کرو، معنی معلوم ہے، سینے پر ضربے لگا کر ذکر کرو۔ ان میں سے کوئی چیز دین سے ثابت ہے؟ اصل چیز توحید کا فہم ہے، لا الہ الا اللہ، اس کا علم سے تم مسلسل دور ہوتے جا رہے ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لہذا معرفت ضروری، علم ضروری ہے۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ کتاب التوحید کا پیغام ہے کہ توحید پر محنت کرو، نفی اور اثبات کے ساتھ، خالی نفی توحید نہیں، خالی اثبات توحید نہیں، بلکہ دونوں مل کر توحید کامل بنتے ہیں، اور اس پر قائم رہو، عملی طور پہ اقرار کے ساتھ، اعتراف کے ساتھ، ہر شریک کے انکار کے ساتھ، اور نبی کے مشن کو زندہ کرو توحید کی دعوت کے ساتھ۔ بڑا بدل ہوگا اس کا۔ نوح علیہ السلام موت سے قبل اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ اوصیک بلا الہ الا اللہ، دنیا سے جا رہا ہوں تجھے وصیت کرتا ہوں لا الہ الا اللہ کی، اس کلمے کو نہ چھوڑنا، اس کو اپنانا، فہماً نفیاً و اثباتاً، پوری قوت اور استقامت کے ساتھ لا الہ الا اللہ۔ اور آگے کیا فرمایا؟ لو وضعت السماوات السبع والارضون السبع في كفة ووضعت لا الہ الا اللہ في كفة اخرى رجعت بهن لا الہ الا اللہ۔ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ڈال دی جائیں، دوسرے پلڑے میں صرف لا الہ الا اللہ، تو یہ پلڑا لا الہ الا اللہ والا بھاری ہوگا، اور اس کے مقابلے میں ساتوں آسمان بھی ہلکے، ساتوں زمینیں بھی ہلکے۔ تو اس وزن کا کوئی اندازہ ہے؟ اخروی حساب کی بات ہو رہی، وزن اعمال کا مرحلہ بڑا کڑا مرحلہ، نیکی کے پلڑے کو بھاری کرنا ضروری ہے، اور سب سے بھاری عمل توحید باری تعالی، بڑا گمبھیر یہ مرحلہ، یہ عرصات قیامت میں جب اعمال تولے جائیں گے اور یہیں سے جنت اور جہنم کے قافلے روانہ ہوں، کس ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہے گا ابعث بعث النار، جہنم کا قافلہ تیار کرو۔ آدم علیہ السلام عرض کریں کہ ما بعث النار یا رب، یا اللہ جہنم کا قافلہ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، جہنم کا گروہ کیا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا من کل 1999 ہر 1000 میں سے 999 جہنمی ہیں، صرف ایک جنتی۔ کیا حق کو ترازو، تعداد کے ترازو پر تولو گے؟ ہم سواد اعظم ہماری تعداد بڑی، یہ تعداد حق کا نام نہیں ہے۔ اگر سواد اعظم ہے کچھ تو یہ اعظم باعتبار مقدار اور تعداد کے نہیں، باعتبار کیفیت کے ہے۔ حق دلیل کا نام ہے، نہ کہ تعداد کا نام۔ 999 جہنمی، صرف ایک جنتی۔ بڑا گمبھیر یہ مرحلہ، تو ضروری ہے کہ یہ تیاری کر کے جاؤ، اور تیاری عمل صالح کے ساتھ ساتھ عقیدہ توحید، لا يدخل مع اسم اللہ شیء، یہ بڑا جامع اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز بھاری نہیں۔ تو اس نام کو پکڑ لو، عقیدے کے اعتبار سے، توحید کے اعتبار سے، الوہیت کے اعتبار سے، ربوبیت کے اعتبار سے، اسماء و صفات کے اعتبار سے، اس نام کو پکڑ لو، اس کا حق ادا کرو۔ کوئی چیز اللہ کے نام کے سامنے بھاری نہیں۔ مسند احمد کی حدیث ہے، ایک بندے کو قیامت کے دن پکارا جائے گا حساب و کتاب کے لیے، اب وہ دیکھ رہے ہیں اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر کھلے پڑے ہیں، 99، اور کل سجل الی مد البصر، ہر رجسٹر تا حد نگاہ، لمبائی چوڑائی اور اس کا حجم تا حد نگاہ،
ان رجسٹروں میں کیا ہے؟ فیہا سیئات، اس کے گناہ ہیں، اس کے گناہ ہیں۔ نیکی کوئی بھی نہیں۔ بندہ یہ مشاہدہ کر رہا ہے، تھر تھر کانپ رہا ہے، میری موت یقینی، میری بربادی یقینی۔ فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں کہ نیکی تو ہے نہیں، گناہ ہی گناہ، کیا اس کا وزن ہوگا؟ وزن تو نیکی کے ساتھ ہوگا، نیکی ہے ہی نہیں۔ کہیں گے چلو جہنم کی طرف، چلو جہنم کی طرف، اس کا رخ موڑ دیں گے، جہنم کی طرف چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے فرشتوں لا تعجلوا علی عبدی، میرے بندے پر جلدی نہ کرو، واپس لاؤ اس کو۔ بلا ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی اس بندے کی نیکی، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی، واپس لاؤ، میں تمہیں نیکی دیتا ہوں اس کی۔ تو اللہ عرش سے ایک پرچی نکالے گا، بطاقہ، یہ حدیث بطاقہ کے نام سے معروف ہے، چھوٹی سی پرچی۔ جو موبائل آپ استعمال کرتے ہیں، اس کی سم کو آج کی جدید لغت میں بطاقہ بولتے ہیں۔ کتنی سم کتنی بڑی ہوتی ہے، تو بطاقہ چھوٹی سی پرچی نکالے گا، یہ اس کی نیکی بن گئی، اب تو لو۔ بندہ اندر بڑبڑا رہا ہے کہ این البطاقۃ مسجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان 99 رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا عبدی احضر وزنک، میرے بندے اپنے وزن کا خود مشاہدہ کرو جا کر۔ وہ عبدی ہی میں اس کی کامیابی سامنے آ گئی۔ اللہ کسی کو عبدی کہتے، میرا بندہ، یہ بڑا اعزاز ہے۔ عباد بہت ہے، بندے بہت ہیں، اللہ کے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ ساری دنیا بندے تو ہیں، اللہ کے بندے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ عبدی ہونا اعزاز ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کے بندوں سے خطاب ہے، ہر بندے سے نہیں، ہر بندے کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ یا عبادی، وہ جو میرے بندے ہیں، میرے بندے کون ہیں؟ جو ساری عبودیت میرے لیے مقرر کرتے ہیں، جن کا رب میں ہوں اور کوئی نہیں، خالق میں ہوں اور کوئی نہیں، مشکل کشا میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اب کتنی دنیا یہاں کامیاب ہے، تمہارا مشکل کشا کوئی اور ہے، فلاں مشکل کشا، کون؟ علی رضی اللہ عنہ۔ کون علی؟ جو امامت کرا رہے مسلح پر اور ان کو معلوم نہیں کہ میرا قاتل پیچھے کھڑا ہوا، وہ مشکل کشا، علم ہی نہیں، ابھی حملہ ہونے والا، میرا قاتل پیچھے کھڑا، علم ہی نہیں۔ حسین مشکل کشا، انہیں علم ہی نہیں کربلا میں کیا ہوا، پورا خانوادہ شہید ہو جائے گا، کیسے مشکل کشا؟ وہ میرے بندے نہیں، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں حاجت روا ہے، فلاں دستگیری کرنے والا، فلاں غوث، فلاں داتا، وہ میرے بندے نہیں۔ میرے بندے وہ ہیں جو خالص میری ربوبیت کو مانتے ہیں، وہ رب ہے اور کوئی رب نہیں، وہ خالق اور کوئی خالق نہیں، وہ مالک اور کوئی مالک نہیں، وہ مدبر ہے، پوری کائنات کی تدبیر کرنے والا اور کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، وہ میرے بندے ہیں۔ تو عبدی کہتے ہیں میرے بندے احضر وزنک، تیرے اعمال تولے جا رہے، جا کر دیکھو، مشاہدہ کرو، خود دیکھو۔ اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، وہ 99 جو دفاتر ہیں بڑے بڑے بھاری بھاری، وہ ہلکے پڑ جائیں گے اور چھوٹی پرچی بھاری پڑ جائے گی، وہ فضاؤں میں اڑ، یہ پرچی بھاری پڑ گئی۔ اور دنیا دیکھ رہی، یہ بھی دین کی برکت ہے، ہمیں علم دے دیا کہ اس پرچی میں کیا ہے تاکہ ہم تیاری کر سکیں۔ اس قصے کو سننے کے بعد بھی اگر ہم تیاری نہ کریں، وہی گندے عقیدے، غلیظ عقیدے ان پر قائم رہیں، تو پھر حیف اور افسوس، پھر مانا تمہارے مقدر میں بربادی ہے، اللہ نے تم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر رکھا۔ پوری دنیا دیکھ رہی اس پرچی میں کیا ہے۔ اور قیامت کے معاملے ایسے ہیں کہ کوئی بندہ کہیں بھی کوئی بات کرے گا، پوری معاشرے کے لوگ سنیں گے، کوئی منظر ہوگا، پورے معاشرے کے لوگ دیکھیں گے،
اللہ تعالیٰ تو دیکھ ہی رہے، سن ہی رہے، لیکن کوئی معاملہ کسی بندے سے اوجھل نہیں ہوگا۔ اب سب دیکھ رہے ہیں، پرچی کیا ہے اس میں؟ کھولا جائے گا۔ یہ دین کی برکت اور سماحت اس پرچی کی ہمیں خبر دے دی گئی، کھولا جائے گا۔ اس میں کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، گواہی، میں گواہی دیتا ہوں لا الہ الا اللہ کی۔ گواہی جانتے ہو کیا ہوتی ہے؟ گواہی کوئی تلفظ کا نام نہیں۔ گواہی میں 3 چیزیں، ایک دل سے تصدیق، جو گواہی دے رہے دل سے تصدیق ہو، زبان پہ اقرار، اور پوری زندگی اس گواہی کے تقاضوں پر عمل ہو، وہ سچی گواہی، معتبر گواہی۔ اس نے گواہی دی، کتنے علم کے ساتھ، کتنے فہم کے ساتھ، کتنے یقین جازم کے ساتھ، کتنی تصدیق کے ساتھ۔ اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے گواہی لکھ کے رکھ لی اپنے عرش پر، اس بندے کے کام آ گئی۔ اور حدیث کا آخری جملہ، لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اس اشہد ان لا الہ الا اللہ میں اللہ کا نام ہے، اور اللہ کے نام کے سامنے کوئی چیز بھاری نہیں۔ یہ 99 دفتر کیا ہے، 7 آسمان کیا ہیں، 7 زمینیں، اللہ کے نام کے سامنے کوئی بھاری نہیں۔ تو اللہ کے نام کو سمجھ لو، اس کی توحید کو سمجھ لو، اس کی معرفت لے لو، اس پیغام کو اپنا لو، تو یہ کامیابی کا ایک لازمی راستہ بھی ہے۔ اور وزن اعمال میں اس اعمال کے ترازو کو، حسنات کے ترازو کو بھاری کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ یہ کتاب توحید۔ توحید 3 قسمیں طلبہ جانتے ہیں، توحید ربوبیت ہے، توحید الوہیت ہے، اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کے سارے جو کام ہیں وہ توحید الوہیت ہے۔ وہ پیدا کرتا ہے، زندہ کرتا ہے، رزق دیتا ہے، برکتیں دیتا ہے، رحمتیں دیتا ہے، یہ سب توحید ربوبیت ہے۔ چاہے ایک معنی یوں سمجھ لو کہ اخبار اللہ عن نفسہ، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے بارے میں جو خبر دیتا ہے وہ ہر خبر توحید ربوبیت ہے۔ میں الہ ہوں، میں معبود ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں مدبر ہوں، میں مصرف ہوں، اس کائنات کی تصریف کرنے والا، میں رازق ہوں، مشکلات کو ٹالنے والا، خیر و برکت عطا کرنے والا، جو بھی اللہ خبر دے۔ میں سمیع ہوں، میں بصیر ہوں، میں رحمان و رحیم ہوں، حی و قیوم۔ ان تمام خبروں کو مان لینا، قبول کر لینا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ اور توحید الوہیت کیا ہے؟ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، وہ توحید الوہیت ہے۔ بندوں کے افعال کیا ہیں؟ عبادت کرنا، نماز پڑھنا، سجدہ کرنا، روزے رکھنا، حج ہے، عمرہ ہے، جہاد ہے، فرائض ہے، نوافل ہے، یہ سارے بندوں کے اعمال خالص ہوں اللہ کے لیے، یہ توحید الوہیت۔ بالفاظ دیگر توحید ربوبیت اوپر سے نیچے آتی ہے، اور توحید الوہیت نیچے سے اوپر جاتی ہے۔ تو یہ کتاب التوحید کا موضوع جو ہے، یہ نہ توحید ربوبیت نہ توحید الوہیت ہے، بلکہ تیسری قسم ہے توحید اسماء و صفات۔ اللہ تعالیٰ کے نام، اللہ تعالیٰ کی صفات، اس کتاب التوحید کا موضوع ہے۔ چند باتیں میں طلبہ کے لیے کرنا چاہتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کی طرف دوبارہ ہوں گا۔ توحید اسماء و صفات کتاب التوحید صحیح بخاری کا موضوع ہے۔ اس میں توحید ربوبیت نہیں ہے، نہ توحید الوہیت ہے۔ امام بخاری نے کتاب التوحید کے لیے اسماء و صفات کا جو ایک انتخاب یا تخصیص کیوں فرمائی؟ اس چیپٹر کو اسماء و صفات کی توحید کے لیے مختص کیوں کیا؟ کیونکہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں لوگوں نے الہاد پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، اسماء و صفات کی توحید، اور پیچھے یہودی کتوں کا ہاتھ تھا۔ ہر اسلام کے خلاف جو سازش ہوگی اس کے پیچھے یہودی خبیث ضرور ہو۔ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار۔ دیکھیں امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل عقیدہ صاف تھا، توحید خالص تھی، اسماء و صفات کی توحید بھی خالص اور راسخ تھی۔ آپ کی شہادت کے بعد بیرونی علوم و فنون، یہ فلسفہ، علم کلام ترجمہ ہو کر عربی میں داخل ہوا،
اور اس میں لوگوں نے صغرے کبرے ملا کر اور چونکے چنانچہ داخل کر کے اور بہت سے محاذیر پیدا کر کے اللہ کی توحید اسماء و صفات میں رکھنے پیدا کیے۔ مقصد کیا تھا یہودیوں کا؟ مسلمانوں کی قوت اللہ کی معرفت میں، اللہ کی معرفت ان سے چھینو، اللہ کی معرفت ان سے چھینو تاکہ یہ کمزور پڑ جائے۔ جب تک اللہ کی معرفت موجود ہے اس وقت تک یہ طاقتور ہے، جب تک یہ طاقتور ہے ہم کمزور ہیں۔ معرفت کو دلوں سے نکال دو تو یہ کمزور پڑ جائیں گے اور ان کی کمزوری ہماری طاقت ہے۔ چنانچہ بہت سے گروہ کھڑے کیے گئے۔ سب سے پہلا باغی گروہ جہمیہ کا، یہ جہم بن صفوان کے پیروکار تھے، اور جہم بن صفوان جعد بن درہم کا شاگرد تھا، اور شیخ الاسلام نے اس کی سند ذکر کی ہے، اور سند میں آخری استاد اس کا لبید ابن عاصم یہودی کتا، جس نے پیغمبر علیہ السلام پر جادو بھی کیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کے دلوں سے اسماء و صفات کی توحید کو نکالو تاکہ اللہ کی معرفت کمزور ہو جائے اور یہ کمزور پڑ جائے۔ تو ان سے پوچھا گیا بھائی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کیا مانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ نہ اس کی اسماء کو مانتے ہو، نہ اس کی صفات کو مانتے ہو۔ یعنی جہمیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اس کی صفات اور اس کی افعال، ان کے جو افعال بھی ہیں اسماء بھی ہیں ان کا بھی انکار۔ نہ وہ رحمان ہے، نہ وہ رحیم ہے، معاذ اللہ، نہ وہ حی ہے، نہ وہ قیوم ہے، نہ وہ سمیع ہے، نہ وہ بصیر ہے۔ یہ اسماء و صفات کے الفاظ کا انکار، الفاظ کا انکار، یہ جہمیہ کا عقیدہ۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا جانتے ہو، کیا مانتے ہو؟ بس ایک ذات، بس وہ ایک ذات ہے۔ اب بتائیں کوئی ذات صفات کے بغیر بن سکتی؟ ہر ذات میں کوئی نہ کوئی صفت ہوگی۔ انسان ایک ذات ہے، کتنی صفات ہیں؟ سر ہے، پاؤں، ہاتھ پاؤں، آنکھیں ہیں، کان، ناک ہیں، سب سے مل کر انسان کی ذات بنتی ہے۔ کوئی ذات صفات سے خالی ہو سکتی؟ یہ لکڑی کی ٹیبل ہے، اس کی ایک سطح ہے، نیچے پائے ہیں، رنگ روغن ہے، ان سب سے مل کر یہ ٹیبل کی ذات بنتی۔ ہر شے ایک ذات، کوئی ذات صفات سے خالی ہو سکتی؟ اللہ کی ذات کو تم نے صفات سے خالی کر دی، صفات سے خالی کر دی۔ بقول حماد بن زید کے ایک شخص نے کہا دوسرے سے، میرے گھر کے صحن میں کھجور کا درخت ہے۔ تو اس نے اس سے پوچھا کہ اس کی جڑیں کتنی گہری ہیں؟ کہتا اس کی جڑیں نہیں ہیں۔ اچھا اس کا تنا کیسا ہے؟ اس کا تنا بھی نہیں ہے۔ پتے کیسے؟ اس کے پتے بھی نہیں ہیں۔ پھل کیسا؟ پھل بھی نہیں ہے۔ تو کیا تیرے گھر میں تیری ماں کا سر ہے؟ کھجور کا درخت اس کی یہ صفات ہے، اس کی یہ درخت ایک ذات ہے، جڑیں ہیں، تنا، پتے اور پھل، یہ اس کی صفات ہے۔ صفات کے بغیر ذات کیسے قائم ہوگی؟ اللہ کی صفات کا انکار کر کے اللہ کی ذات کیسے بناؤ گے اور کیسے اس کی معرفت ہوگی؟ اس کی صفات کا انکار کر، انکار کیوں کر رہے ہو؟ یہ ان کا علم ہے جو غلط ہے کہ ان اسماء و صفات کو ماننے سے تشبیہ لا دیں، مخلوقات سے تشبیہ لا دیں۔ اگر ہم مان لیں اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، یعنی سننے والا اور دیکھنے والا، تو سنتے ہم بھی ہیں، دیکھتے ہم بھی ہیں، تو اس خالق کی مخلوق سے تشبیہ لا دیں، اس کو تشبیہ سے بچا، تشبیہ سے بچا۔ عقل کے اندھو تشبیہ کب بنتی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا سننا ہمارے سننے جیسے، اس کا دیکھنا ہمارے دیکھنے، پھر تشبیہ ہے۔ اس کا سننا کیسا؟ جیسا اس کے لائق ہے، ہم اس کی کیفیت نہیں جانتے۔ ہمارا سننا کیسا؟ جیسا ہمارے لائق۔ تشبیہ کہاں بن رہی ہے؟ سننا اور دیکھنا تشبیہ کا محظور ہے۔ ابن قیم کی عبارت کہ یعلم دبیب النملۃ السوداء فی الصخرۃ السماء وفی اللیلۃ الظلماء، رات کا اندھیرا ہو، سیاہ رنگ کا پہاڑ ہو، اس کی تہ میں سیاہ رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو،
اللہ اپنے عرش میں اس چونٹی کو دیکھتا بھی ہے اور اس کے چلنے کی آواز کو سنتا بھی ہے۔ تم کہتے ہو ہمارا جیسا تشبیہ لا دے ہمارا، کہاں تشبیہ بن رہی؟ بلکہ بقول ابن قیم کے اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ چونٹی کے چھوٹے سے منہ میں اس کی خوراک کا دانہ ہے۔ اللہ یہ بھی دیکھتا ہے وہ دانہ اس کے اندر جا رہا ہے، رگوں میں تقسیم ہو رہا ہے، اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، رگوں تک کو دیکھ رہا ہے، دانے کی تقسیم کو دیکھ رہا ہے، دانے کا باہر نکلنا تک دیکھ رہا ہے۔ تم کہتے ہو تشبیہ لا دے بھائی، وہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے، وہ بھی دیکھتے ہم بھی دیکھتے، تشبیہ لا دے۔ تشبیہ کب لا دے آتی؟ جب یہ کہا جائے کہ اس کا سننا ہمارے سننے جیسا، یسمع کما نسمع، لیکن یسمع کما یلیق بذاتہ ونسمع کما یلیق بنا، هل یسمع کما نسمع؟ لا، کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، وہ ذات تشبیہ سے پاک، تشبیہ سے پاک۔ اب شیخ الاسلام نے ان سے مناقشہ کی، ایک رسالہ تدمریہ وہ پڑھنے لائق اسماء و صفات کے باب میں، کہ جہمیہ سے مناقشہ کی اور فرمایا کہ الکلام فی الذات کالکلام فی الصفات، فرق کیا ہے؟ جو کلام ذات میں وہی کلام، صفات جیسا کلام، ذات میں تشبیہ نہیں، ہر مخلوق کی ایک ذات ہے، اللہ کی بھی ذات ہے، تشبیہ تو بن رہی ہے۔ وہاں کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ کی ذات کیسی جیسی اس کے لائق ہے۔ یہ بات اسماء و صفات میں بھی کہتا، جو ذات میں کلام کر رہے ہو وہ صفات میں بھی کر لو، اسماء بھی کر لو۔ بھلا خالق مخلوق کے مشابہ کیسے ہو سکتا؟ مشابہ تو مخلوقات کے بیچ میں نہیں ہے۔ یہاں سینکڑوں لوگ موجود ہیں، کیا سب کا چہرہ ایک جیسا؟ سب کی شکل ایک جیسی؟ سب کی آنکھیں ایک جیسی؟ سب کے بال ایک جیسے؟ سب مخلوق ہیں، ناموں میں مشترک ہے، سب کا چہرہ ہے، سب کا سر ہے، سب کی آنکھیں، سب کے ناک، سب کے کان ایک جیسے، حالانکہ سب مخلوق۔ تشبیہ تو مخلوقات کے بیچ میں نہیں، خالق اور مخلوق کی کیسے ہو؟ یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، صبح سورج نکلے گا، لائٹ کا بھی نور ہے، سورج کا بھی نور ہے، دونوں برابر ہیں۔ تشبیہ بن رہی، نور یہ بھی ہے، نور وہ بھی ہوگا، تشبیہ بنتی ہے کیا؟ حالانکہ دونوں مخلوق، ہاتھی کی ٹانگ اور چونٹی کی ٹانگ، تشبیہ ہے کہ چونٹی کی ٹانگ ہاتھی کی ٹانگ جیسی؟ وہ بھی ٹانگ ہے، یہ بھی ٹانگ ہے، دونوں مخلوق ہیں۔ مخلوقات کے مابین تشبیہ نہیں ہے تو خالق و مخلوق میں تشبیہ کیسے ہو سکتی؟ ہم اللہ کی حیات کو نہیں مانتے کیونکہ ہم بھی حی، ہم بھی زندہ۔ کیسا کوحرام ہے؟ حج الحیات و مثل الحیات، کوئی فرق نہیں ہے کیا؟ مخلوق کی حیات اور اللہ کی حیات میں فرق نہیں۔ اللہ کی حیات ایسی ہے کہ اس پر کبھی عدم نہیں تھا، نہ کبھی فنا ہوگا، ازل سے ابد تک اس کی حیات قائم ہے۔ اس کی حیات ہے، ہر نقص سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ تمہاری حیات کیا ہے؟ کل تک تم معدوم تھے، تمہارا وجود ہی نہیں تھا، پھر تم پیدا ہوئے، ایک وقت آئے گا مر جاؤ گے۔ اور جو زندگی 60-70 سال کی تغیرات کا شکار، کبھی خوشی، کبھی غمی، کبھی تونگری اور کبھی غربت اور فقر، کبھی صحت اور کبھی مرض، کبھی خوشی اور کبھی غم، یہ تمہاری حیات ہے۔ تم کہو تشبیہ لا دے مارے، کہاں تشبیہ کیسے بنتی؟ تو یہ ایک فرقہ جہمیہ کا اللہ تعالیٰ چونکہ فرماتا ہے کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الہاد پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے تعارف پیش کر دیا کہ جہمیہ کو چھوڑ دو، عقیدہ کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ تعالیٰ کے افعال، اللہ تعالیٰ کی صفات ساری حق ہیں، اور جو الفاظ ثابت ہے کتاب و سنت سے وہ حق ہے اور ہمارا ان پر ایمان ہے، تاکہ جہمیہ کا رد ہو۔ ایک فرقہ معتزلہ کا عقل پرست لوگ، معتزلہ، وہ الفاظ کا انکار نہیں کر سکے لیکن الفاظ کو مانا بغیر مانا کا۔ ہم حی تو جانتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، مگر حی کا معنی معلوم نہیں۔ سمیع مانتے ہیں لیکن سمیع کا معنی معلوم نہیں۔ بصیر مانتے ہیں لیکن بصیر کا معنی معلوم نہیں۔
یعنی اسماء کو خالی قرار دینا صفات سے، معنی سے۔ ہر نام کا معنی اس کی صفت ہے۔ وہ رحیم ہے، رحم کرنا اس کی صفت ہے، سمیع ہے، سننا اس کی صفت ہے، بصیر ہے، دیکھنا اس کی صفت ہے۔ لیکن ان ناموں کو مان تو رہے ہیں مگر ان کو معنی سے خالی قرار دے کر، اگر معنی مان لیں وہی تشبیہ لا دیں۔ یہ تشبیہ کا بت ان لوگوں نے تراشا ہوا ہے۔ ہر اہل الرائے، ہر گمراہ فرقے کی جو ایک الہات کی اساس ہے وہ تشبیہ کا معنی ہے، جو خود پیدا کی ہے۔ یہ بت خود تراشا ہوا ہے۔ کلام اللہ میں اللہ کے نام، اس کی صفات موجود ہیں، ان پر ایمان لے جائے۔ کس قاعدے کے تحت؟ لیس کمثلہ شیء، ان کے تحت۔ وہ ذات تشبیہ سے پاک ہے۔ یہ ایک جملہ نفی تشبیہ کے لیے کافی۔ تو آپ نے اس تشبیہ کے بت کو کھڑا کر کے اسماء و صفات کا انکار کیا۔ وہ بت ہی باطل ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں۔ لیس کمثلہ شیء ان کے ہوتے ہوئے اس تشبیہ کے معذور کی حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اب حی تو مانو لیکن حی معنی سے خالی، رحیم مانو لیکن بدون رحم معنی سے خالی، رحمان مانتے ہیں معنی سے خالی۔ اگر معنی سے خالی ہے تو رب تعالیٰ کا تعارف کیسے ہوگا، معرفت کیسے ہوگی؟ اس کے جو نام اور اس کی صفات ہیں، وہی نام اور صفات ہماری ایک تعلق باللہ کی اساس، ہمارے افعال کا مرکز ہے۔ اگر میں رحمان کا معنی نہیں جانتا مجھے کون بتائے گا اس کی رحمت کے بارے میں؟ غفار کا معنی نہیں جانتا مجھے کون بتائے گا اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ تواب کا معنی نہیں جانتا تو مجھے کون بتائے گا اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے؟ پھر میں توبہ کیسے کروں گا؟ گناہوں سے بخشش کیسے طلب کروں گا؟ رحمت کا سوالی کیسے بنوں گا اگر معنی سے خالی؟ اس کو بولتے ہیں تفویض، تفویض کا عقیدہ۔ ہم پر بھی لوگ ایک تہمت قائم کرتے ہیں کہ آپ بھی تفویض کرتے ہیں، آپ بھی مفوض ہیں، تفویض کرتے ہیں۔ لیکن تفویض کی دو قسمیں ہیں، ایک تفویض حق ہے اور ایک تفویض باطل ہے۔ تفویض باطل کیا ہے؟ معنی کی تفویض، کہ اسماء و صفات حق ہیں مگر معنی سے خالی ہیں، یہ تفویض معنی، یہ باطل ہے۔ جو تفویض حق ہے جو ہم کرتے ہیں وہ تفویض کیفیت ہے، معنی معلوم ہے مگر کیفیت معلوم نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ سمیع ہے، سمیع کا معنی سننے والا، یہاں تک ہمارا ایمان۔ کیسے سنتا ہے وہ کیفیت معلوم ہے، وہ اللہ کے سبب، یہ تفویض کیفیت ہے۔ ہم جانتے ہیں اللہ عرش پہ مستوی، استوا کا معنی معلوم ہے، بلند ہو جانا، چڑھ جانا، مگر استوا اس کا کیسا ہے یہ معلوم ہے، کیفیت معلوم ہے، یہ تفویض کیفیت ہے۔ تفویض معنی باطل ہے اور تفویض کیفیت حق ہے، جو ہمارا عقیدہ بحمدللہ۔ باقی مشبہہ وہ تشبیہ کے قائل، ساری صفات میں، سارے ناموں میں تشبیہ کے قائل۔ بعد میں دو فرقے اور پیدا ہوئے، اشاعرہ ماتریدیہ کا، جو اللہ کے اسماء و صفات میں تعویلیں کرتے ہیں، سوائے 7 ناموں کے ہر نام، ہر صفت میں، ہر فعل میں انہوں نے تعویل کا ایک شکنجہ کسا ہوا، اسماء و صفات کو مسخ کر کے رکھ دیا، حلیہ بگاڑ دی۔ امام بغوی کے بقول متاولین جو ہیں اپنے تعویل کی آڑ میں اللہ کے اسماء و صفات کے منکر، اور بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے جو ایک متاولین کی تعویل ہے وہ بدتر ہے جہمیہ کی تعطیل سے۔ جہمیہ کھلم کھلا سامنے کھڑے ہیں، منکر بن کر یہ مانتے ہیں، صفوں میں آتے ہیں اور پھر انکار کرتے ہیں۔ اشاعرہ ماتریدی وہ بھی تشبیہ کا محور ہے، بقول ان کے، بقول ابن قیم رحمہ اللہ کے، بتانا یہ چاہتے ہیں، باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ اللہ کی جو معرفت ہے، جو قرآن نے پیش کی، حدیث نے پیش کی، وہ خیر خواہی پر مبنی نہیں، اس میں تشبیہ بنتی ہے۔ ہم نے جو تشریح کی ہے اللہ کو تشبیہ سے بچا کر، وہ خیر خواہی۔ کیا معنی ہے؟ اس اللہ کو نہ مانو جو قرآن نے پیش کیا اور حدیث نے پیش کیا، بلکہ اس اللہ کو مانو جو ہم نے پیش کیا۔
کوئی اس سے بڑا کفر ہو سکتا؟ ایک طبقہ صوفیاء کا خطرناک ترین طبقہ، خطرناک ترین، وہ کہتے ہیں کہ ہم ہی اللہ ہیں، ہم ہی اللہ ہیں، کیونکہ اللہ ہر شے میں حلول کیے، ہر شے میں داخل ہے، مخلوقات کے اندر، تو خالق اور مخلوق کا وجود ایک ہے، تو ہم بھی اللہ ہیں۔ یہ گندے عقیدے، ابو جہل بھی اس سے توبہ کرتا ہوگا، ایسے گندے عقیدے۔ تو آپ اللہ کے فضل و کرم سے عہد الحدیث، بالکل ایک سلفی عقیدہ، صافی عقیدہ جو کتاب و سنت سے حاصل ہوتا ہے، جو علماء اور مشائخ نے آپ کو دیا، اس سے آپ مالا مال، اللہ کی توفیق سے اللہ کا شکر بھی ادا کیجئے اور اس عقیدے کا پرچار بھی کریں، اس کے فہم میں کوشش بھی کریں، اسماء صفات کا علم، اللہ کی معرفت کے لیے اس کی خشیت بھی آئے، انابت بھی آئے، توبہ کرنے کی توفیق ملے، رحمت کی طلب کی توفیق ملے۔ مجھے رزق چاہیے، مجھے معلوم ہے اللہ رزاق ہے، اسی سے مانگو۔ یہ صفات کے معنی کی حکمت اور اس کے فائدے ہیں۔ یہ کتاب توحید صحیح بخاری کا اسی اسماء و صفات کے مجموعے کا نام۔ امام بخاری نے 60 کے قریب باب قائم کیے، ان سارے ابواب میں اللہ کے نام، اس کی صفات اور اس کی افعال کا تعارف ہے۔ قرآن کی آیت پر ہر باب قائم کیا، نیچے حدیث ذکر کی، اور حدیث وہی بات کر رہی ہے جو قرآن کر رہا ہے۔ ان سارے عقائد کے مسائل میں قرآن اور حدیث دونوں کا ایک ہی مدلول ہے۔ جو بات قرآن کر رہا ہے وہی بات نبی علیہ السلام کی حدیث کر رہی ہے۔ طلبہ نے پڑھا، 60 کے قریب باب پڑھے ہیں، قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے۔ امام بخاری کی ایک ذہانت اور فطانت بھی، احادیث کا انتخاب قرآنی آیات کے مطابق، تاکہ توحید کا باب روشن ہو جائے، اور خاص طور پر ان لوگوں کا منہ بند ہو جائے جو حدیث کے منکر ہیں، کہ قرآن حدیث کا ایک ہی مطلب، یہ عقیدے کا باب ہے، ایک ہی مطلب۔ یہ ہے کتاب توحید، آخری باب جو ہے باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط یوم القیامہ۔ اللہ فرما رہا ہے ہم قیامت کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے، نضع کو مطلب نحضر، حاضر کریں گے، ترازو بن چکا ہے، قیامت کی ہر چیز بنی ہوئی ہے، جنت بنی، جہنم بنی، حوض کوثر تیار ہے، پل صراط تیار ہے، میزان تیار ہے، حوریں تیار ہیں، جہنم کی آگ تیار ہے، جنت کے باغات تیار ہیں، جنت کی نہریں تیار ہیں، تو میزان بھی تیار ہے۔ اس کو قیامت کی طرف حاضر کریں گے، جب سارے اولین و آخرین میدان معاشر میں جمع ہوں گے، اس میزان کو، ترازو کو لا کر گاڑ دیا جائے گا۔ اس خطرناک منظر کا کوئی مقابلہ کر سکے گا؟ یہ ترازو کیوں لایا جا رہا ہے؟ کیوں گاڑا جا رہا ہے؟ حساب کا مرحلہ ہے۔ پہلا مرحلہ اعمال کی گنتی کے، اعمال گنے جائیں، نمازیں پوری ہیں، روزے پورے ہیں، زکوٰۃ پوری دی، یہ پہلا، یہ بھی دقیق مرحلہ۔ نمازیں اگر کم ہیں، کچھ لوگ 4 پڑھ لیتے ہیں، 3 پڑھ لیتے ہیں، عشاء مشکل ہے، فجر مشکل ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایک نماز چھوڑ دی، پوری نماز چھوڑ دی، کوئی فائدہ نہیں۔ قیامت کے دن نمازیں گنی جائیں گی۔ یہ بندہ 50 سال جیا، 50 سال کی اتنی نمازیں بنتی، گنو پوری ہیں۔ بندے کا اتنا مال تھا، اس مال کی اتنی زکوٰۃ بنتی، دیکھو وہ پوری زکوٰۃ دی یا نہیں دی، روزے پورے رکھے یا نہیں رکھے۔ یہ گنتی کا حساب ہے، کڑا حساب ہے۔ جن کی گنتی پوری ہے وہ آگے بڑھیں گے، آگے یہ میزان اللہ کا ترازو۔ اب ان اعمال کو تولو۔ ان اعمال کے تعلق سے امتحان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے تعداد اعمال اور ایک ہے معیار اعمال۔ تعداد اعمال میں اعمال کی گنتی ہے، نمازوں کی، روزوں کی، زکوٰۃ کے پیسے کی، تعداد اعمال۔ آگے ترازو معیار اعمال ہے، ان اعمال کو تولو کہ یہ اعمال اپنے معیار پر ہیں یا نہیں، کیونکہ صرف عمل فرض نہیں، عمل کے ساتھ 2 چیزیں اور فرض ہیں۔ ایک ہے عمل میں اخلاص، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ دوسرا عمل کا مطابق ہونا نبی علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے۔ صحیح بخاری کا آغاز انہی 2 نقطوں سے ہوا۔
باب بدل وحی تے اشارہ کر دیا کہ یہ دین دین وحی ہے، کسی کی رائے کا نام نہیں، ان خرافات کا نام نہیں، یہ پیروں اور جو تمہارے جو بیٹھے ہوئے مولوی اور آستانوں والے ان کی باتوں کا نام نہیں ہے، کسی کے باپ دادے کی بات کا نام نہیں ہے، کسی قوم برادری کی بات کا نام نہیں، یہ دین اللہ کی وحی کا نام ہے۔ تمہارے اعمال کا وحی الہی کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اللہ کی وحی کا ترجمان کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا طریقہ، آپ کی اتباع اور آپ کی پیروی، ہر عمل انجام دو آپ کے طریقے پہ، یہ ضروری ہے۔ اور دوسرا حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت پر، اخلاص میں نیت پر، یہ بھی عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ بندہ اگر عمل کرتا ہے ریاکار، دکھاوے کے لیے، دنیا کی شہرت کے لیے، دنیا کے کسی عہدے کے لیے، دنیا کے مال کے لیے، اس کا عمل قطعاً قابل قبول نہیں۔ یہ فیصلہ قیامت کے دن اللہ کا میزان کرے، سارے اعمال ڈال دیے جائیں گے تاکہ اعمال کا معیار چیک ہو۔ اگر عمل میں اخلاص موجود ہے اور نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع موجود ہے تو آپ نے عدل کے تقاضے پورے کر دیے۔ منازع الموازین القسط، یہ میزان عدل ہے، اللہ کے عدل کے مستحق ہو گیا کامیابی کے لیے۔ میزان عدل ہے، میزان انصاف نہیں۔ عدل انصاف میں فرق ہے، انصاف نصف ان سے ماخوذ ہے، نصف کا معنی آدھا۔ کو آپ کے پاس کیس ہے، مثلا ایک روٹی ہے، دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک کہتا ہے میری، دوسرا کہتا ہے میری، آپ کیا کہتے ہیں؟ لڑو نا، آدھی تم لے لو آدھی تم لے لو، یہ انصاف، یہ عدل نہیں۔ عدل یہ کہ جو بندہ جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہی دیا جائے، یہ ترازو عدل کا ترازو، عدل کے ساتھ فیصلے ہوں۔ تو یہ فیصلے کیسے؟ عدل کے تقاضے کے دو چیزیں، اخلاص کی حفاظت اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی مطابقت، یہ دونوں چیزیں موجود ہیں۔ عدل کے تقاضے پورے ہو گئے، آپ کامیاب ہو گئے۔ آگے پھر اللہ کے فضل کے مظاہر، لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ، اللہ اجر پورا دیتا ہے اور پورا اجر دینے کے بعد اپنے فضل سے زیادہ بھی دیتا ہے، وہ اس کا فضل جتنا مرضی دے۔ پہلے تقاضے عدل کے پورے کرو، ان دو چیزوں کے ساتھ، ہر عمل میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، سنت کی اتباع ہو اور بدعت نہ ہو، یہ پورے کرو پہلے۔ بڑے لوگ یہاں ناکام ہیں، فیل ہو جائیں گے۔ رب سمین لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، ایک بھاری بھرکم بندہ قیامت کے دن آئے گا، بھاری بھرکم۔ بھاری بھرکم کے تین معنی، یا تو موٹا تازہ ہو، بڑا بھاری، یا یہ کہ وہ مالدار کھاتا پیتا بندہ ہو۔ تیسرا معنی عملی اعتبار سے بھاری، بڑی نیکیاں اس کے ساتھ ہو، پہاڑ جیسی نیکیاں اس کے ساتھ ہو، عمل بھی موجود ہے، نیکیاں موجود ہیں۔ اللہ فرمائے گا اس بندے کو بھی تولو اور اس کے اعمال کو بھی تولو، تو ترازو میں اس بندے کو ڈال دیا جائے گا، اس کی نیکیوں کو ڈال دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یذر عند اللہ جناح بعوضہ، یہ بندہ اللہ کے میزان میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہو، کوئی وزن نہیں۔ عدل کے تقاضوں میں فعل اور ناکام ہے، عمل تو بہت کیے، بے اخلاص نہیں، یا پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع۔ اتباع کس کی ہے؟ اپنی برادری کی، باپ دادا کی، قوم برادری کی، پیروں کی، ولیوں کی، مرشدوں کی، اماموں کی۔ تو میزان کسی کو نہیں جانتا، نہ کسی کے باپ کو، نہ کسی کے دادا کو، نہ کسی کی برادری کو۔ میزان ایک ہی شخصیت کو جانتا ہے اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بہت سے لوگ فیل ہو گئے، عمل کی گنتی پوری ہے، عمل کے معیار میں کمی، ناکام۔ اور ایک بندہ جو عمل کے معیار میں پورا ہے، مخلص ہے، ریاکار نہیں ہے، سنت کی اتباع کا شوق ہے اس کو، بدعت سے نفرت ہے، اس کے اعمال کا وزن ہوگا تھوڑے کیوں نہ ہو، عدل کے تقاضے پورے ہوں گے، آگے اللہ کے فضل کے مظاہر۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام کے صحابی، عظیم الشان، اتباع کے حریص، دبلے بدل انسان،
ایک دن صحابہ ان کی پتلی ٹانگوں کو دیکھ کے ہنس پڑے. آپ نے بھانپ لیا اس مذاق کو. فرمایا کہ اللہم اثقل فی المیزان من احد. میرے عبداللہ کی یہ دو ٹانگیں، یہ دو پنڈلیاں قیامت کے روز اللہ کے میزان میں احد پہاڑ سے بھاری ہوں. ذرا تقابل کریں آپ. ایک طرف لمبا تڑنگا موٹا زیادہ انسان، کوئی وزن نہیں، مچھر کے پر کے برابر. ایک طرف یہ دو پتلی ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری. یہ احد پہاڑ سب نے دیکھا ہوگا، مدینہ سب گئے ہوں گے. کتنا طویل و عریض پہاڑ ہے، کتنا اس کا وزن ہے. یہ دو ٹانگیں احد پہاڑ سے بھاری ہیں. یہ اللہ کے فضل کے ساتھ، یہ فضل کا معاملہ، کیونکہ اتباع کا شوق تھا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس قدر اتباع کے حریص تھے کہ امور عادت میں بھی اتباع کرتے تھے. عبادت میں سب صحابہ کرتے تھے، مگر عادت کے امور جو ہیں جس میں اتباع فرض نہیں، اس میں بھی اتباع کرتے. بڑے غور سے دیکھتے اللہ کے نبی کیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکراتے ہیں، کیسے چلتے ہیں ویسے چلتے ہیں، کیسے اٹھتے بیٹھتے ہیں ویسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، کیسا آپ کا اسلوب کلام ہے ویسا اختیار کرتے ہیں. ان امور میں اطاعت فرض نہیں، اور ان کا شوق سنت کی اتباع کا شوق ہے، پیغمبر علیہ السلام کی پیروی کا شوق ہے. تو دو پتلی پنڈلیاں احد پہاڑ سے بھاری، یہ اس کا فضل ہے. تو پہلے عدل کے تقاضے پورے کرو. اب یہاں تین قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو عدل کے تقاضے پورے نہیں کرتے، اعمال ہیں لیکن یہ تو اخلاص سے خالی ہیں، یہ اتباع سنت سے خالی. اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں، تو ان کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، ان اعمال کا ان کو اجر دے گا. اور تیسرے وہ لوگ ہیں عدل کے تقاضے پورے کرتے ہیں، جن کی ادائیں اللہ کو ایسا پسند آتی ہیں کہ وَيَزِيدُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اپنے فضل سے ان کو بے تحاشا دیتا ہے. اس میں توحید کی قوت بھی ہے، توحید کی قوت. اگر توحید کی قوت موجود ہے، شرک سے نفرت موجود ہے، تو یقیناً یہ وزن جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل کا باعث بن جائے گا. تو یہ وزن اعمال کیوں؟ اعمال کو تولنے کے لیے. اعمال کیوں تولے جائیں گے؟ اعمال کا معیار چیک کرنے کے لیے. معیار کیا ہے؟ معیار دو چیزیں ہیں، ہر عمل میں اخلاص کی حفاظت ہو اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اتباع. آگے امام بخاری فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ أَقْوَالَهُمْ تُوزَنُ. اعمال عمل کی جمع، اقوال قول کی جمع. قول اسم، یعنی بنو آدم کے اعمال بھی تولے جائیں کہ اقوال بھی تولے جائیں. اقوال عمل میں شامل ہے، زبان کی بات بھی عمل ہے. الگ سے اقوال کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ زیادہ تر لوگ جہنم میں اوندے ہو کر گریں گے اپنی زبان کے اقوال کی بنا. زبان کی حفاظت کرو. هل يكب الناس في نار جہنم على مناخرهم الا حصائد ألسنتهم. زیادہ لوگ جہنم میں اوندے کر کے گرائے جائیں گے اپنی زبانوں کی بنا. اقوال کا الگ سے ذکر کیا، حالانکہ قول عمل میں داخل ہے، لیکن قول کا خیال رکھو. یہ زبان میں جو گفتگو کا ایک میزان، وہ شریعت کو بنا، کتاب و سنت کو بنا. بات کو تولو پھر بولو. حدیث کے مطابق بندہ نیکیاں کرتے کرتے جنت کے دھانے پر کھڑا ہو جاتا ہے. ایک نیکی کر لے جنت میں داخل ہو جائے. لیکن ثم يتکلم بکلمۃ تہوی بہ فی نار جہنم 70 خریفا. ایک اس سے ایسا بول سرزد ہوتا ہے، ایسی ایک بات کر بیٹھا، اللہ وہاں سے اٹھاتا ہے اور جہنم میں 70 سال نیچے پھیلاتا ہے، نیچے پھینک دیتا ہے ایک بول. اقوالہم توزن، اقوال بھی تولے جائیں گے. یہ غیبتیں، چغلیاں، الزام تراشیاں، تہمتیں، جھوٹ، جھوٹی قسمیں، اس سے بچ جاؤ. خواتین خاص طور پہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں. یہ زبانیں زیادہ مہلک ہوں گی اور جہنم کی بربادی کا باعث ہوں گی. خواتین خاص طور پر اس کا خیال رکھیں. اقوالہم، قول تولے جائیں گے. ایک نسخہ آپ کے سامنے ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. اقوال اور قول میں فرق ہے. اقوال قول کی جمع، قول اسم ہے، اور یہاں قول جو ہے وَقَوْلَهُمْ یہ مصدر، بندے کا بات کرنا، بندے کا بات کہنا تولا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ قول بندے کا فعل ہے، اس لیے تولا جائے گا، تولا جائے گا.
ان افعال العباد مخلوقات، بندوں کے افعال مخلوق ہیں، ان کو تولا جائے گا۔ امام بخاری چاہتے ہیں کہ فرق کرو قول میں اور مقول میں، لفظ اور ملفوظ میں۔ قول فعل عبد اور مقول کلام الرحمن، لفظ فعل عبد اور ملفوظ کلام الرحمن، دونوں میں فرق کرو۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ جو قول فعل عبد اس کو تولا جائے گا، فعل عبد حادث ہے، مخلوق ہے، اس کا وزن ہوگا۔ لیکن مقول یا منطوق یا پھر مقروء اور مطلوب، یہ کلام الرحمن ہے، اللہ کی صفت ہے، اس کو نہیں تولا جائے گا، بندے کے عمل کو تولا جائے گا۔ یہ ایک پھر لمبی ایک بحث چھڑ جائے گی۔ امام بخاری کو نیشا پور میں ایک فتنے میں الجھایا گیا تھا خلق قرآن کے تعلق سے، اس کا آپ نے راست جواب دیا، لیکن لوگوں نے جہلا کے سامنے بات اور پھیلا دی امام بخاری کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور امام بخاری اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی شخصیت، جتنی بڑی شخصیت تھی اتنے زیادہ ان کے حاسد تھے۔ جہاں جاتے لوگ حسد کرتے، جہاں جاتے حاسدین کھڑے ہو جاتے، آپ کو اذیت دیتے، تکلیف پہنچاتے، فتنے کھڑے کر دیتے۔ مگر ایک بات امام بخاری کے محاسن میں اور کمالات میں شامل ہوگی۔ امام بخاری کا قول ہے مغتبت احدا منذ علمت بان الغیبۃ حرام۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پر مجھے پکڑ سکتا لیکن غیبت پر نہیں پکڑے۔ جب سے مجھے معلوم ہوا غیبت حرام ہے، میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ ہر جگہ حاسد موجود ہے، شر پہنچانے والے موجود ہیں، فتنہ کھڑا کرنے والے موجود ہیں، مگر زبان کو سی لیا، کسی کی غیبت نہیں کی۔ یہ امام بخاری کی سیرت کے محاسن میں سے۔ تو اس پر ہم بات یہیں سمیٹ دیتے ہیں، ورنہ لمبی بات ہے، بڑی گھنٹوں چل سکتی ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ قسطاس کا معنی بیان کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں قسطاس جو ہے امام مجاہد کے قول کے مطابق رومی زبان کا لفظ ہے اور عربی میں داخل ہو گیا۔ ایسے الفاظ کو معرب کہا جاتا ہے۔ تو عربی الفاظ کی دو قسمیں، الفاظ عربیہ، الفاظ معربہ۔ جو اصل عربی ہیں وہ عربی الفاظ، اور جو کسی اور زبان سے آئیں ان کو معرب کہا جاتا ہے۔ جب معرب الفاظ عربی میں داخل ہو جائیں ان پر سارے عربی قواعد منطبق ہوتے ہیں۔ اشارہ قرآن کی آیت کی طرف ہے وزن بالقسطاس المستقیم۔ قسطاس رومی لفظ ہے اور معرب ہو گیا، سارے قواعد اس پر جاری ہیں۔ بار پہ جر داخل ہے، الف لام داخل ہے، موصوف ہے، آگے صفت ہے، قسطاس مجرور ہے، یعنی سارے قواعد منطبق ہو رہے ہیں۔ آگے ایک اور چھوٹی سی لغوی بحث ہے اقساط القسط کی، ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ یہ بھی عربی زبان کی وسعت ہے۔ مادہ ایک ہے قاف سین طا، یہ مادہ اگر باب افعال میں جاتا ہے تو عدل کے معنی ہے، ثلاثی مجرد کے باب میں جاتا ہے تو ظلم کے معنی ہے۔ مادہ ایک ہی قاف سین طا، یہ کتنی وسعت ہے، کتنی باریک بینی ہے۔ مادہ ایک ہی، یعنی قسط اقسط اقساطا بمعنی عدل، قاسط قسطا بمعنی ظلم۔ مادہ وہی قاف سین طا ہے، وسعت عربی لغت کی۔ اقسط اقساطا بمعنی عدل اور قاسط قسطا بمعنی ظلم۔ اشکال پھر بھی قائم ہے کہ قسط باب افعال کا مصدر کیسے ہو؟ باب افعال کا مصدر تو افعال کے مطلب اقساط ہوتا ہے، اقسط اقساط ہے، قسط مصدر کیسے ہو گیا؟ اس کے دو جواب ہیں۔ یا جس کو مصدر سماعی مان لو، مصدر اول مصدر قیاسی ہوتا ہے ہر باب کا۔ باب تفعیل کا مصدر تفعیل کے وزن پر، مفاعلہ کا مصدر مفاعلہ کے وزن پر، افعال کا مصدر افعال کے وزن پر، وہ مصدر قیاسی وزن پر۔ آگے اگر مصادر آتے ہیں عرب کی طرف سے ہم اس کو قبول کرتے ہیں، لغت ان کی ہماری نہیں ہے، وہ مصادر سماعی ہیں، ان میں وزن کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ تو اقسط اقساطا مصدر قیاسی ہے وقسطا مصدر سماعی۔ جب قسطا باب افعال کا مصدر ہو تو عدل کے معنی ہے، یہ مصدر بحذف زوائد ہے۔ اقساط میں دو حرف زائد ہیں، شروع کا حمزہ اور سین کے بعد کا الف، دونوں کو حذف کر دیں تو قسط باقی بچتا ہے۔ قسط تو بحذف زوائد اگر ہو پھر مصدر تو باب افعال ہی کا ہے، تو یہ معنی عدل کے ہے۔ اور ثلاثی مجرد کا مصدر قاسط یقصد قسطا و قسطا، یہ باب ثلاثی مجرد کا مصدر
ظلم کے معنی. اور آگے امام بخاری کی سند ہے، آپ کے شیخ احمد بن اشکاب، ان کے شیخ محمد بن فضیل، ان کے شیخ عمارہ بن قعقاع، ان کے استاد ابو زرع، اور ان کے استاد محدث امت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ پوری سند ہے. سند ساری ثقات پر مشتمل ہے. ہاں سند میں خرابت ضرور ہے، سند غریب ہے، یہ حدیث غریب ہے. بخاری کی آخری حدیث غریب ہے. امام بخاری کے 3 استاد ہیں جن سے یہ حدیث لی، ایک احمد بن اشکاب، اور دوسرے قتیبہ بن سعید، اور تیسرے زہیر بن حرب ابو خیثم. یہ 3 استاد جن سے یہ حدیث لی. آگے ان تینوں کا ایک استاد محمد بن فضیل، ان کا بھی ایک استاد عمارہ بن قعقاع، ان کا بھی ایک استاد ابو زرع، ان کا بھی ایک استاد ابو ہریرہ. معنی اس آخری حدیث کے 4 طبقوں میں غرابت ہے، یعنی ہر طبقے میں ایک ایک راوی. غریب حدیث کیا ہوتی ہے؟ سند کے کسی طبقے میں ایک راوی ہے، یا 4 طبقات میں غرابت ہے، ایک ایک راوی. تو غریب کیا ہے؟ کچھ لوگ نہیں سمجھتے، جہالت کی بنا پر کہتے ہیں یہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کے پلے کچھ نہیں. یہ اس کا معنی نہیں. غریب طبقے میں ایک راوی ہو، اس راوی کو دیکھو، وہ ثقہ ہے تو حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے تو پھر وہ حدیث ضعیف ہے. مثلا کسی طبقے میں ایک راوی ہو اور وہ راوی امام مالک ہو، امام مالک امام دار الحجرہ نجم السنن، تو کیا کہو کہ اس کے پلے کچھ نہیں. امام مالک رحمہ اللہ ثقافت کا پہاڑ، علم کا پہاڑ، عدالت کا پہاڑ، ضبط و اتقان کا پہاڑ. امام مسلم نے اپنے مقدمہ مسلم میں ذکر کیا کہ زہری نے، امام زہری نے 90 حدیثیں روایت کی ہیں، ان 90 حدیثوں میں زہری اکیلے تفرد. تو اس کو غریب کہو گے کہ اس کے پلے کچھ نہیں، امام زہری جیسا محدث. تو غرابت کا معنی یہ نہیں کہ اس کے پلے کچھ نہیں، بلکہ طبقہ سند میں ایک راوی، اگر وہ ثقہ ہے تو حدیث صحیح، ضعیف ہے تو پھر وہ ضعیف. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی رضی اللہ عنہ، اس امت کے محدث، انشاءاللہ میرے مسلک کی صداقت کی دلیل ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، میرے مسلک اہل حدیث کی صداقت کی دلیل، حقانیت کا نشان. کیوں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے ایک بار ابو ہریرہ کو دیکھا اور دعا کی کہ اللہم احب عبدک ھذا وامہ واحببہما الی عبادک المؤمنین. یا اللہ اس بندے سے محبت کر، ابو ہریرہ سے محبت کر، اس کی ماں سے محبت کر، اور ان دونوں کو میں اپنے ان بندوں کو محبوب بنا دے جو مومن ہیں. مانا ابو ہریرہ کی محبت دلیل ایمان، جو مومن ہیں ان کا محبوب بنا دے. اور جن دلوں میں محبت نہیں ہے مانا ان کے ایمان میں خلل ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے ایمان کا محاسبہ کریں. تو الحمدللہ ہمارے دلوں میں ابو ہریرہ کی بڑی محبت. آپ محبت کرتے ہیں نہیں کرتے؟ ہمارے دل لبریز ہیں ان کی محبت سے. کیوں؟ 5575 حدیثوں کے راوی، کہ معمولی ذخیرہ نہیں، اس میں عقیدہ بھی، عمل بھی، احکام بھی، فضائل بھی، تجارت بھی، سلوک بھی، ہر چیز اس میں موجود، پورا علم دین. 5000 سے زائد حدیثوں کے راوی. ہم ان روایتوں کی بنا پر ان سے محبت ہے. نبی علیہ السلام کے صحابی تھے، 4 سال آپ کی صحبت میں گزارے. یمن سے آئے تھے، اسلام قبول کیا، پھر اپنی قوم کی طرف، قبیلے کی طرف جھانک کر نہیں دیکھا. اللہ کے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بیٹھ گئے، حدیثوں کی طلب کے شوقین تھے. نبی علیہ السلام کا فرمان بھی تھا لما رأیت من حرصک علی الحدیث. ابو ہریرہ تم حدیث کے بڑے حریص، بڑا تم کو شوق ہے طلب حدیث کا، بڑا تم کو شوق. یہ اعتراف زبان نبوت سے، اور واقعی شوق تھا. بعض اوقات 3 دن کھانا نہیں کھاتے، 4 دن کا فاقہ ہوتا، اور بھوک کی بنا پر بے ہوش ہو کر گر جاتے. لوگ سمجھتے مجنون ہیں، فرماتے مجھ میں جنون نہیں تھا، بلکہ طلب حدیث کے شوق میں کھانا یاد نہیں رہتا. 4 دن کا فاقہ ہوتا تو غش کھا کر گر جاتا. رات ہوتی نبی علیہ السلام کے گھر کے چوکٹ پر آپ کر سر ٹیک کر لیٹ جاتے کہ مبادا اللہ کے پیغمبر گھر میں کوئی بات ارشاد فرمائے میں وہ سن لوں. آپ کی ہر بات حدیث ہے، ہر بات دین ہے، ہر بات علم ہے. نبی کا بولنا علم ہے، نبی کی خاموشی علم ہے.
نبی کا جاگنا علم ہے، نبی کا سونا علم ہے، نبی کے گھر کی بات علم ہے، نبی کے کمرے کے اندر کی بات علم ہے، نبی کے اپنی بیوی کے ساتھ لحاظ کے اندر جو بات کریں گے وہ بھی علم ہے اور وہ بھی حدیث۔ اس طرح علم کے شوقین تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ ہمیں ان سے محبت اسی بنا پر محبت، اور یہ محبت میرے مسلک کی صداقت کا نشان ہے، ورنہ دنیا ان کے ذہنوں میں کوئی نہ کوئی خناس ابو ہریرہ کے بارے میں، مسموم قسم کے جراثیم ابو ہریرہ کے بارے میں، کم از کم یہی بات کہہ دیتے کہ ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھا، اللہ، ان 5000 سے زائد حدیثوں کا راوی فقیہ نہیں تھا۔ تو بھائی فقاہت کس چیز کا نام ہے؟ فقاہت تو کتاب و سنت کے نور کا نام ہے۔ پھر فقاہت کس چیز کا نام ہے؟ ہاں، کتب فقہ میں لکھا ہے ہمارے امام میں اتنی طاقت تھی علم کی کہ لکڑی کے ستون کو سونے کا ثابت کرنے کی طاقت ہے، لکڑی کے ستون۔ اگر یہ فقاہت ہے، ابو ہریرہ فقیہ نہیں تھے۔ فقاہت تو کتاب و سنت کے نور کا نام ہے، ستون لکڑی کا ہے، آپ اس کو سونے کا ثابت کر رہے ہیں، یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ یہ فقاہت ہے۔ فقاہت تو سچائی کا، صدق کا اور کتاب و سنت کے نور کا نام ہے۔ ہمارا اس صحابی سے ایک محبت بھرا لگاؤ ہے۔ ہمارے بچوں کے کئی بچوں کا نام ابو ہریرہ، کئی مساجد کا نام ابو ہریرہ، کئی مدارس کا نام ابو ہریرہ، کئی جامعات کا نام ابو ہریرہ۔ اس محبت کی دلیل ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حدیث پر ہم نے شروع میں کلام کر دیا کہ 2 جملے ہیں، رحمان کو محبوب ہے۔ امام بخاری کی ایک ذہانت، کیونکہ پوری کتاب و توحید اسماء و صفات کی توحید ہے، تو جو آخری حدیث پیش کی اس میں 3 اللہ کے صفات کا ذکر کیا، 3 صفات، اور وہ صفات بھی ایسی جن میں اہل الحدیث اور اہل الرائے میں تصادم ہے۔ اہل الرائے نہیں مانتے، تعویل نہیں کرتے، اور اہل الحدیث بغیر تعویل کے مانتے۔ کلمتان میں صفت کلام ہے، ہمارا ایمان ہے اللہ کا کلام حق ہے، کلامہ بحرف و صوت، حرف انہی حروف کے ساتھ ہے جو عربی کے حروف اور آواز کے ساتھ۔ اللہ کا کلام، اللہ کسی کو سنانا چاہے وہ سن سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، معراج میں نبی علیہ السلام سے کلام کیا، آسمانوں سے کلام کیا، پہاڑوں سے، زمینوں سے، قرآن میں موجود ہے۔ قیامت کے دن کلام فرمائے گا، سارے بندوں کا حساب لے گا، تو اس کا کلام حق ہے، اور کلام لفظی ہے، ہمارا ایمان ہے یہی حق ہے۔ لیکن اہل الرائے اشاعرہ ماتریدیہ کہتے ہیں کلام نفسی ہے۔ یہ اصطلاح کہاں سے آئی؟ مجازی معنی۔ بھئی جب حقیقی معنی موجود ہے اس سے انحراف کر کے مجازی معنی کا قرینہ پیش کرو، قرینہ منصوصہ ہونا چاہیے، قرینہ پیش کرو، قرینہ کوئی بھی نہیں، بس تشبیہ لازم آ جائے گی۔ اگر ہم مان لیں اللہ کلام کرتا ہے تو کلام ہم بھی کرتے ہیں، تشبیہ لازم آ جائے گی۔ تشبیہ کیسے لازم ہے؟ حل کلامہ مثل کلامنا، نہیں، کلامہ کما یلیق بذاتہ تعالی وکلامنا کما یلیق بنا، تشبیہ کیسے لازم ہے؟ تمہارا ایمان ہے صفت کلام پر بغیر تشبیہ کی، بغیر تعطیل اور تحریف کے۔ آگے حبیبتان صفت محبت، ہمارا ایمان ہے صفت کا معنی معلوم ہے، لیکن جو اشاعرہ ماتریدیہ محبت کا معنی ارادہ انعام، یہ معنی کہاں سے لے لی؟ اصل معنی سے انحراف کیوں کرتے ہو؟ تشبیہ لاتا، محبت مخلوقات کے اندر بھی، تو کیا خالق کی محبت مخلوق جیسے؟ حل حبہ کا حبنا، لا، حبہ کما یلیق بذاتہ تعالی وحبنا کما یلیق بنا۔ کتنا فرق ہے، تشبیہ کہاں بن رہی ہے؟ ادھر رحمان میں صفت رحمت، ہمارا ایمان ہے اللہ رحمان بھی ہے اور صفت رحمت سے متصف بھی ہے۔ رحمت کا معنی معلوم ہے لیکن تعبیر ارادہ انعام، کیونکہ رحمت مخلوقات کے اندر بھی تشبیہ لازم ہے۔ یہ تشبیہ کا بت تراشا گیا اسماء صفات کے عقیدے میں الحاد، بدبو اور تعفن پیدا کرنے کے لیے۔ ہمارا عقیدہ سلف صالح کا عقیدہ ان تمام عوارض سے پاک ہے بحمداللہ، بالکل ستھرا اور صاف عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ تمام اسماء و صفات کے بارے میں ایک ہی جملہ، جو صفت کتاب و سنت میں مذکور ہے وہ حق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، معنی معلوم ہے، کیفیت معلوم نہیں، بس کتنا صاف عقیدہ، کتنا صاف ہے۔ اور یہ عقیدہ سارے ناموں، ساری صفات اور سارے افعال پر جاری ہو۔
اللہ آدھی رات کے بعد آسمان پر نزول فرماتا ہے، حق کتاب و سنت میں اس کا ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے اس کا، نزول فرماتا ہے۔ نزول کا معنی معلوم، کیفیت معلوم ہے، وہ اللہ کے سپرد، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یدن، یدن کا معنی معلوم ہے، ہاتھ، یہ معنی ظاہر ہے، کیفیت کے وہ معلوم ہے۔ هل يده كيدنا؟ لا، يده كما تليق بذاته تعالى، يدنا كما يليق بنا۔ تشبیہ کہاں سے بنتی؟ تو ان تینوں صفات پہ ہمارا جو ایمان ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، سلف صالحین صحابہ کرام والا ہے اور پیارے پیغمبر کی تعلیم والا ہے۔ باقی جو لوگ تعویلیں کرتے وہ جانے، ان کا ایمان جانے، لیکن یہ اسماء صفات کے باب سے انحراف اور ایک طرح کی بغاوت ہے۔ یہ دو جملے رحمان کو محبوب ہیں اور زبان پر ہلکے ہیں، اس میں ایک پیغام ہے، بلکہ دو پیغام۔ ایک پیغام یہ کہ ہلکا عمل ہے، اس کو کثرت سے پڑھو، اور رحمان کو محبوب بھی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو ان دو کلمات سے۔ دوسرا پیغام یہ ہے، گھروں میں بچے سال بھر کا، 2 سال کا، 1.5 سال کا، زبان ہلکی ہوتی ہے بچوں کی، تو بچوں کی تربیت کا آغاز ان کلمات سے کرو، ہلکے کلمات۔ وہ بھاری کلمات اٹھا نہیں پاتے، ہلکے کلمات اٹھا لیں گے، تو اس طرح ان کی تربیت کا آغاز کرو۔ یہ دو کلمات زبان پر ہلکے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ثقیلتان فی المیزان، میزان میں بھاری ہو۔ یہ امام بخاری کا باب تھا۔ ہم عدل کے میزان قائم کریں، عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ حدیث وہ قرآن کی آیت تھی اور یہاں حدیث میں میزان کا اس بات ہے، ثقیلتان فی المیزان، فی المیزان سے میزان کا اس بات ہے اور ثقیلتان سے وزن کا اس بات ہے۔ تو میزان بھی حق ہے اور وزن بھی حق ہے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ تم سبحان اللہ کا معنی ہم نے عرض کر دیا، یہ تنزیہی توحید، بحمد اثباتی توحید۔ تو توحید کو مان دو، نفیاً و اثباتاً، نفیاً میں دونوں کا وزن ہو۔ بحمد میں اثباتی توحید کو تولا جائے گا، سجدہ ایک اللہ کو، نماز ایک اللہ کو، روزہ ایک اللہ کے لیے، جہاد ایک اللہ کے لیے، اس کو تولا جائے گا۔ لیکن ساتھ جو منفی توحید ہے، سلبی توحید، تنزیہی توحید، لا الہ سبحان اللہ والی، اس کو بھی تولا جائے گا، اس کا بھی وزن ہوگا۔ تو دونوں کا وزن ہوگا، دونوں کے وزن کے لیے قوت پیدا کرو۔ اس بات توحید میں قوت ہو اور نفی شرک کی قوت ہو، دونوں کو تولا جائے گا۔ یعنی سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا، بحمدہ کو بھی تولا جائے گا، خالی بحمدہ کو نہیں۔ خالی آپ کے سجدے نہیں تولے جائیں گے، آپ کی نمازیں نہیں تولی جائیں گی، بلکہ جس قوت کے ساتھ آپ نے شرک کا انکار کیا، مشرکین سے بیداری کی، اس کو بھی تولا جائے گا۔ یعنی پوری طرح شرک سے بیداری۔ شرک کی بیداری کی دو صورتیں ہیں، ایک شرک سے بیداری ہو، دوسرا شرک کرنے والوں سے نفرت ہو، مشرکین سے نفرت ہو۔ یہ دو چیزیں ساتھ ساتھ، شرک کی آپ مذمت کریں، مشرکین سے محبت کریں، شرک کی آپ تردید کریں اور مشرکین سے باہوں میں باہیں لہرائیں، مسکراہٹوں کے تبادلے کریں۔ کس لیے؟ یا ووٹ کی لالچ ہے، یا پیسے کی لالچ ہے، یا اقتدار کی لالچ ہے۔ تو یہ شرک کی جو ہے وہ نفرت نہیں ہے، پوری طرح اِنَّا بُرَاءٌ مِّنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ۔ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کا عقیدہ، بُعِثْتُ بِالْحَنِیفِیَّةِ السَّمْحَةِ، یہ دین حنیفیت ہے، ہم تم سے بھی بری ہیں، تمہارے شرک سے بھی بری ہیں۔ شرک سے لوگ بری ہوتے ہیں، مشرکین سے نہیں، ذاتی مفادات کی خاطر، ذاتی فوائد کی خاطر، سیاسی فوائد کی خاطر، مالی فوائد کی خاطر نہیں، یہ بیداری نہیں۔ اللہ کے میزان میں بحمدہ کو تولا جائے گا، اسی قوت سے سبحان اللہ کا عقیدہ ہو، اس کو بھی تولا جائے گا۔ دونوں چیزیں مل کر وزن بنے گی۔ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ، صحیح مسلم کی حدیث۔ تو اللہ تعالیٰ سے عقیدے کا فہم ہم کو عطا فرما دے اور پوری استقامت کی توفیق دے دے۔ بحمدللہ صحیح بخاری کی تکمیل آج عمل میں آئی۔ ادارے کے منتظمین کے لیے مبارکباد، بچوں کے لیے مبارکباد، ان کے والدین کے لیے مبارکباد، جو بھی ان مدارس کے معاونین، مصاحبین، تعاون کرنے والے، ان کے لیے مبارکباد۔ انشاءاللہ یہ بچے جنہوں نے پڑھا 8 سال تک، ان کا پڑھنا آپ سب کے لیے ایک ایک حرف صدقہ جاری ہے۔ فارغ ہو کر جو عملی میدان میں آئیں گے، دعوتی، تعلیمی، تدریسی میدان میں، ایک ایک حرف کی تعلیم اور دعوت آپ کو صدقہ جاریہ ہے۔ یعنی تعلیم جیسی کوئی چیز نہیں ہے،
علم جیسی کوئی چیز نہیں ہے. بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی زبان میں قوت پیدا فرما دے، اللہ ان کے جذبے میں صداقت پیدا فرما دے، اللہ ان کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق دین کی اور علم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ابو عاصم النبیل المبارک کے شیخ تھے، ان کے قول پر بات ختم کرتے ہیں، من طلب الحدیث فقد طلب اعظم الامور فلن يكون خیر الناس. بڑا عظیم قول، نبیل تھے تو یہ قول بھی ان کے نبیل ہونے کی ترجمانی کرتے. جو اس حدیث کا طالب ہے، اس حدیث کا، وہ سب سے اعلیٰ شے کا طالب ہے. یہ بات نوٹ کر، یعنی تم سب سے اعلیٰ ہو، تکبر نہیں، طرف ہو. کوئی سائنسدان ہے، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی جناب علم زراعت کا ماہر، تو ان کو دیکھ کر احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا. کسی پاس کوٹھیاں اور کاریں ہیں، احساس کمتری نہیں کرنا. تمہارے پاس جو خزانہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اعلیٰ، بس فعلیہ یکون خیر الناس. بس ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ بن کر دکھا دو، بن کر دکھاؤ. عقیدے میں سب سے اعلیٰ، عمل میں سب سے اعلیٰ، نماز میں سب سے اعلیٰ، سنت میں سب سے اعلیٰ، امور خانہ میں سب سے اعلیٰ، تجارت میں سب سے اعلیٰ. ہر چیز میں اٹھنا بیٹھنا ہو، سونا جاگنا ہو، کھانا پینا ہو، چلنا پھرنا ہو، ہر چیز میں خوشبو آئے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی. واللہ ولی التوفیق. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.